سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اسی شام مندر میں گوبند ان دو عورتوں کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ اسے بتا رہی تھیں کہ رضیہ ان کے ساتھ دریا پر جانے کی بجائے واپس آ گئی تھی۔ اسے کچھ شک تو نہیں ہوا؟ گوبند نے پوچھا۔ شک تو ہم دونوں کو بھی نہیں ہوا تھا، جو اچھی طرح جانتی تھیں کہ یہ تم ہو، ایک عورت نے کہا۔ تمہارا بہروپ پوری طرح کامیاب تھا۔ اس کے بعد ہم نے لڑکی کو کئی ایک کہانیاں سنا کر قائل کر لیا ہے کہ وہ کام کر دے۔ رضیہ کو قائل کرنے کی اتنی زیادہ کوشش کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سہارا اور تائید چاہتی تھی جو اسے مل گئی۔ ذوالقرنین نے اسے کہا تھا کہ وہ ہندو عورتوں میں اسلام کی تبلیغ کیا کرے، مگر ہندو عورتوں نے اس سے اپنا پیدائشی اور آبائی رنگ اترنے نہ دیا۔ اور اگلی ہی رات جب ذوالقرنین دن بھر کی گشت اور دیگر کاموں کا تھکا ہرا گہری نیند سویا ہوا تھا، رضیہ کے سینے میں رتن کماری جاگ اٹھی۔ اس نے اٹھ کر پانی میں وہ سفوف ملایا جو اسے سادھو نے دیا تھا اور بڑی تیزی سے پانی پی لیا۔ اس پر گھبراہٹ اور ہیجان کی کیفیت طاری تھی۔ وہیں کھڑی چاندنی سے روشن خلا میں گھورتی رہی۔ آہستہ آہستہ گھبراہٹ اور ہیجان میں کمی آنے لگی، سرور طاری ہونے لگا، اور پھر لڑکی اپنے اندر ایسی قوت محسوس کرنے لگی جیسے وہ غزنی پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ ایک ہی روز پہلے اس نے اپنے خاوند ذوالقرنین سے کہا تھا کہ وہ راج محل کی عورتوں کے پاس جانا چاہتی ہے اور وہ کوشش کرے گی کہ وہاں کی عورتوں کو مسلمان بنا سکے۔ ذوالقرنین خوش ہوا کہ رضیہ تبلیغ کا کام دلچسپی سے کر رہی ہے۔ وہ گئی۔ راج محل میں سب جانتے تھے کہ وہ مسلمان کماندار کی بیوی ہے۔ وہ عورتوں کے پاس جاتے جاتے مہاراجہ راجیہ پال کے کمرے میں چلی گئی۔ راجیہ پال اسے دیکھ کر صرف اس لیے خوش نہ ہوا کہ وہ کماندار کی بیوی ہے، بلکہ اس لیے زیادہ خوش ہوا کہ وہ خوبصورت لڑکی ہے۔ اس نے لڑکی کو تپاک اور احترام سے بٹھایا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس طرح باتیں کر رہے تھے جیسے وہ ایک مدت سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ اجنبیت لڑکی کے اس انکشاف نے دور کر دی تھی کہ وہ ہندو تھی اور مسلمان ہو گئی ہے، مگر اس نے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اجنبیت کے ساتھ ساتھ شرم و حجاب بھی اٹھ گیا۔ لڑکی کا ارادہ چونکہ کچھ اور تھا، اس لیے اس نے کہا کہ وہ رات کو آئے گی، لیکن ایسے راستے سے کہ اسے کوئی آتے جاتے نہ دیکھ سکے۔ راجیہ پال بھی یہی چاہتا تھا کہ لڑکی کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ پکڑے جانے کی صورت میں راجیہ پال کو معلوم تھا کہ ذوالقرنین دونوں کو قتل کر دے گا۔ چنانچہ راجیہ پال نے اسے محفوظ راستہ اور ایک اور کمرہ دکھا دیا۔ اگلی ہی رات رضیہ اس راستے سے اس کمرے میں پہنچ گئی جو راجیہ پال نے اسے دکھایا تھا۔ راجیہ پال نے اسے کہا کہ وہ شراب تو نہیں پیے گی کیونکہ اسے خاوند کے پاس جانا ہے۔ رضیہ نے اسے کہا کہ وہ خود ہی ڈالے اور خود ہی پیے۔ راجیہ پال کھڑا تھا، وہ جھک کر پیالے میں شراب ڈال رہا تھا۔ رضیہ صفوف کے اثر میں تھی۔ اس نے کپڑوں کے اندر سے خنجر نکالا اور ہاتھ اوپر کر کے خنجر راجیہ پال کی پیٹھ میں اتار دیا۔ اس نے خنجر کھینچا، اس کے ساتھ ہی راجیہ پال سیدھا ہوا۔ اس کے منہ سے ابھی آواز بھی نہیں نکلی تھی کہ رضیہ نے اس کے دل پر وار کیا۔ رضیہ نے خنجر کھینچا اور اس کے ساتھ ہی راجیہ پال منہ کے بل گر پڑا۔ رضیہ نے اسے دیکھا، وہ ذرا سا ہلا پھر بے حس ہو گیا۔ رضیہ کو جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ اس نے ایک انسان کو قتل کر دیا ہے۔ انسان بھی کوئی معمولی نہیں، مہاراجہ تھا، اور وہ غزنی کی اس سلطان کا دوست تھا جس نے ہندوؤں کی جنگی طاقت کو اسی طرح توڑ پھوڑ ڈالا تھا جس طرح اس نے باطل کے بت توڑے تھے۔ رضیہ نے عجیب سا اطمینان محسوس کیا، یہاں تک کہ اس نے وہ پیالہ اٹھایا جس میں راجیہ پال نے شراب ڈالی تھی۔ اس نے پیالہ اٹھایا اور منہ سے لگا لیا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی شراب نہیں پی تھی۔ جس راستے سے کمرے میں داخل ہوئی تھی اسی راستے سے باہر نکل گئی اور بڑے اطمینان سے چلتی اپنے گھر پہنچ گئی۔ وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں خون آلود خنجر تھا۔ اب اسے اپنے خاوند کو قتل کرنا تھا۔ کھلے ہوئے دریچے میں سے چاندنی ذوالقرنین کے چہرے اور سینے پر پڑ رہی تھی۔ وہ گہری نیند سویا ہوا تھا، اس کا سینہ اوپر تھا، دل پر ایک ہی بار کافی تھا۔ رضیہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ اس نے خنجر والا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ اس کی نظریں ذوالقرنین کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ذوالقرنین جانے کیا خواب دیکھ رہا تھا کہ وہ مسکرایا۔ رضیہ کے اندر ایسی تبدیلی آئی جیسے وہ خواب سے بیدار ہو گئی ہو۔ ذوالقرنین کی محبت نے صفوف کا اثر زائل کر دیا، اور اس اثر کو زائل کرنے میں شراب نے بھی کام کیا تھا۔ رضیہ کا ہاتھ کانپا اور ہاتھ سے خنجر چھوٹ کر ذوالقرنین کے پیٹ پر گرا۔ وہ جاگ اٹھا اور رضیہ اس کے اوپر گر پڑی۔ وہ رو رہی تھی۔ ذوالقرنین نے تیزی سے اٹھ کر دیا جلایا۔ وہ اپنے بستر پر خون آلود خنجر پڑا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ رضیہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ہوئے سسکیاں لے رہی تھی۔ ذوالقرنین نے اسے اٹھایا اور پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ میں تمہیں قتل نہیں کر سکتی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں اپنے دل میں خنجر نہیں اتار سکتی۔ اس نے ذوالقرنین کو بتایا کہ وہ مہاراجہ راجیہ پال کو قتل کرائی ہے اور اب اس کے ہاتھ سے ذوالقرنین کو قتل ہونا تھا۔ اس نے بتایا کہ
کہ کس طرح وہ دو عورتوں کے ساتھ دریا میں نہانے جا رہی تھی کہ اسے ایک سادھو ملا۔ اس نے سادھو کی باتیں سنائیں۔ ان عورتوں نے اسے جس طرح راجیہ پال کے لیے تیار کیا تھا وہ بھی بتایا، صفوف کا بھی ذکر کیا۔ میں نے تمہاری محبت کو قبول کیا تھا، تمہارے مذہب کو نہیں۔ رضیہ نے کہا، تم نے مجھے خدا کی عبادت سکھلائی اور پڑھائی، مگر میں تمہارے خدا کی بجائے تمہاری عبادت کرتی رہی۔ مجھے بچپن سے بتایا جاتا رہا ہے کہ مسلمان ناپاک ہوتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف نفرت پیدا کی جاتی ہے۔ میں تم سے نفرت نہ کر سکی۔ اس نے لپک کر خنجر اٹھایا اور ذوالقرنین کی طرف بڑھا کر کہا، مجھے اپنے ہاتھوں قتل کر دو، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ ذوالقرنین نے اس کے ہاتھ سے خنجر لے لیا اور اسے کہا کہ وہ زندہ رہے گی اور اس کا دل گواہی دے گا کہ سچا اور مسلمان ناپاک نہیں ہوتے۔ اس نے بڑی مشکل سے رضیہ کو سنبھالا۔ دوسرے دن ذوالقرنین نے ایک قاصد کنوج کو سالار ابو القدر سلجوقی کے لیے اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ راجیہ پال قتل ہو گیا ہے۔ رضیہ کی نشاندہی پر ان دو عورتوں کو پکڑا گیا جو رضیہ کے ساتھ دریا کو گئی تھیں۔ انہیں ڈرایا دھمکایا گیا تو انہوں نے گوبند کو پکڑوا دیا۔ گوبند نے ان عورتوں اور رضیہ کے ساتھ لاتولکی کا اظہار کیا۔ ذوالقرنین نے 2 گھوڑے منگوائے۔ گوبند کے ٹخنوں سے الگ الگ رسے باندھ کر گھوڑوں کے ساتھ باندھ دیے گئے۔ سواروں سے کہا گیا کہ وہ گھوڑے چلا دیں۔ ایک گھوڑا دائیں کو چلا اور دوسرا بائیں کو، پیشتر اس کے کہ گوبند کی ٹانگیں جسم سے الگ ہو جاتیں۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ گھوڑے روک لیے گئے۔ اس نے بتا دیا کہ راجیہ پال کو اسی نے قتل کرایا ہے اور گوالیار اور کلنجر کے مہاراجوں نے اسے انعام پیش کیا تھا۔ اس نے مہاراجوں کا تمام تر منصوبہ بھی بتا دیا اور یہ بھی کہ وہ دوغلا جاسوس ہے۔ سالار ابو القدر سلجوقی آ گیا۔ اس نے سارا واقعہ سن کر گوبند سے کہا کہ وہ بھاگ جائے۔ گوبند حیران سا ہو کے چلا تو سلجوقی نے اپنے ایک محافظ سے کمان لی، اس میں تیر ڈالا اور دوسرے لمحے تیر گوبند کی پیٹھ میں اترا ہوا تھا۔ سالار سلجوقی نے حکم دیا کہ اسے گھسیٹ کر دور پھینک آؤ۔ ایک شکست خوردہ مہاراجے کا قتل اتنا اہم واقعہ نہیں تھا کہ سلطان محمود کو اس کی اطلاع دی جاتی، مگر اہم اور فوری توجہ کا طالب اس واقعہ کا پس منظر تھا اور ہندوستان کے مہاراجوں کے ارادے بڑے خطرناک تھے۔ سلجوقی نے غزنی کو ایک تیز رفتار قاصد بھیج دیا۔ سلطان محمود نے جب اس قاصد کی زبانی پیغام سنا تو اس نے اسی وقت اپنی فوج کو ہندوستان کی طرف کوچ کی فوری تیاری کا حکم دے دیا۔ 3-4 روز بعد غزنی کی فوج ایک تاریخی جنگ لڑنے کے لیے غزنی سے روانہ ہوئی۔ ادھر گوالیار، کلنجر اور لاہور کی فوجیں فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے تیار ہونے لگیں۔ 9 صدیاں اور 70 سال گزرے۔ سلطان محمود کے مرشد اور روحانی پیشوا شیخ ابو الحسن خرقانی نے اسے کہا تھا، جس دور میں مسلمان ہندو اور یہودیوں سے غافل ہوئے یا انہیں دوست بنا بیٹھے، وہ امت رسول کے زوال کا دور ہوگا، وہ اسلام کی تاریخ کا سیاہ دور ہوگا۔ خدا کی یہ زمین مسلمانوں کے خون سے لال ہوتی رہے گی۔ تمہاری اس سلطنت پر بے دین منمانی کریں گے۔ کابل غزنی، کابل قندھار، گردیز اس قوم کی پاؤں تلے روندے جائیں گے جس کا کوئی دین نہیں اور جسے یہاں کے مسلمان اپنا ہمدرد سمجھیں گے۔ تمہارا مقبرہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ مستقبل کا خونی کھیل تمہارے اور میرے مقبروں کے ارد گرد کھیلا جائے گا۔ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کچھ کرنا ہے تو آج کر لو۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی ساری عمر باطل کے خلاف لڑتے میدان میں گزار دی۔ آخر میں وہ تپدق کا مریض ہو گیا تو اس نے اپنے طبیب کو سختی سے کہہ دیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ سلطان کو دکھ تیزی سے کھا رہا ہے۔ اس کے پیر و مرشد نے اسے کہا تھا کہ کچھ کرنا ہے تو آج کر لو۔ اس نے اپنے آج کا آرام اور سکون اور اپنا جسم ملت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر قربان کر دیا۔ مگر آج غزنی اور ہرات میں اس کے روحانی پیشوا کے مقبروں کے ارد گرد ایک بے دین قوم خونی کھیل کھیل رہی ہے اور مسلمانوں کی دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ غزنی، کابل، قندھار اور گردیز اس قوم کے قدموں تلے روندے جا رہے ہیں جس کا کوئی دین نہیں اور جسے وہاں کی مسلمان حکمران اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ حریت کے چراغوں کی روشنی کہاں گئی؟ حریت کے چراغ ملت کے لہو سے روشن رہا کرتے ہیں۔ وہ لہو بک گیا، وہ ایمان نیلام ہو گیا اور شہیدوں کا لہو جیسے زمین نے ہضم کر لیا ہو۔ تاریخ کے ساتھ ہم نے بے انصافی کی، تاریخ نے محمود کے ساتھ بے انصافی کی۔ یہ ہمارے دین کے دشمن کا کمال ہے کہ اس نے بت شکن کو بت فروش ثابت کر دیا، حق کے علمبردار کو لٹیرا کہا اور تاریخ کے منہ میں جھوٹ ڈال کر جھوٹ کو سچ کہلایا۔ سبق جو ہم بلا بیٹھے تھے وہ ہمارے دشمن نے یاد رکھا اور دشمن نے یہ بھی یاد رکھا کہ کسی قوم کو وقار اور شجاعت سے محروم کرنا ہو تو اس کی تاریخ سے درخشاں باب پھاڑ کر ان کی جگہ عیش و عشرت اور جسمانی لذت پرستی کے افسانے رکھ دو۔ ہمارے دشمن نے ہمیں تاریخ سے بیگانہ رکھا، لہو کی تحریروں کو شراب سے دھو ڈالا، جذبوں پر جنسیت کا فسوں طاری کر دیا۔ پھر ہم بھول گئے کہ ہم کیا تھے اور ہمارے فرائض کیا تھے۔ ہم اس دھرتی پر بدمست ہو کر چلنے لگے۔
جس میں محمد بن قاسم کے سرفروشوں کا لہو ملا ہوا ہے اور جس کی مٹی میں غزنی کے شہیدوں کی بوباس رچی بسی ہوئی ہے۔ یہی وہ بوباس ہے جو قوم کو اور ابھرتی ہوئی نسلوں کو طوفان بیکراں اور باطل کے خلاف مارکہ آرا رکھتی ہے۔ قوم وہی پورے وقار سے زندہ و بیدار رہتی ہے جو اپنے شہیدوں کے لہو کی تحریروں کو بجھنے نہیں دیتی، انہیں اپنے لہو سے شوق اور تر و تازہ رکھتی ہے، آباء و اجداد کے نقوش پا کو مٹنے نہیں دیتی، ان پر اپنے نقش ثبت کر کے انہیں اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے نمایاں رکھتی ہے۔ دشمن نے ہماری تاریخ سے وہ ورق پھاڑ ڈالے ہیں جن پر لکھا تھا کہ جہاں آج مینار پاکستان کھڑا ہے وہاں 9 صدیاں پہلے جنگل ہوا کرتا تھا۔ اس جنگل میں لاہور کے مہاراجوں نے مسلمان لڑکیوں کی انسانی قربانیاں دی تھیں، ان کے خون سے اپنے پتھر کے دیوتاؤں کے پاؤں دھوئے تھے۔ اسی لاہور میں، جسے اندرون لاہور کہتے ہیں، مسلمان نوجوانوں نے غزنی کے جاسوسوں کو چھپا کے رکھا اور ان کی مدد اور رہنمائی کی تھی۔ ان جاسوسوں کو بچانے کے لیے مسلمان عورتوں نے اپنی جانیں اور عصمتیں لٹا دی تھیں۔ وہ قید خانے یہیں کہیں ہوا کرتے تھے جن میں مسلمانوں کو اذیتیں دے دے کر ختم کیا جاتا تھا۔ ملتان کے ریگستان کو، جس کی فضا میں محمد بن قاسم کے مجاہدوں کے نعرے آج بھی ایک مقدس اور ولولہ انگیز گونج بن کر بھٹک رہے ہیں، غزنی کے شیروں نے اس ریت کو اپنے لہو سے سراب کیا تھا۔ وہ ملتان کی گلیوں میں لڑے تھے، وہ جلستے اور جلسات ریگستانوں میں لڑے تھے۔ سلطان محمود غزنوی باطل کی جنگی طاقت پر جس قہر سے ٹوٹا تھا، سب مورخ اس کی گواہی دیتے ہیں۔ ملتان اسلام کے نام پر کرامتی نام کے ایک باطل عقیدے کا مرکز بن گیا تھا۔ کرامتیوں کی فوج اور غیر فوجی کرامتی غزنی کی حق پرست فوج کے آگے چٹانوں کی طرح کھڑے ہو گئے تھے۔ ان چٹانوں کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے سلطان محمود سپاہیوں کی طرح لڑا تھا۔ ملتان کی گلیوں میں بھی لڑائی ہوئی تھی۔ مورخ کہتے ہیں کہ سلطان محمود نے اس قدر تلوار چلائی تھی کہ اس کا دایاں ہاتھ تلوار کے دستے پر اکڑ گیا تھا اور اس پر دشمن کا اس قدر خون جم گیا تھا کہ لڑائی کے بعد اس کی انگلیاں دستے سے اکھڑتی نہیں تھیں۔ تلوار اس کے بازو کا حصہ بن گئی تھی۔ بہت دیر تک اس کے ہاتھ پر گرم پانی ڈالتے رہے تھے تو ہاتھ کھلا اور تلوار سے الگ ہوا تھا۔ یہ وہ قہر تھا جو دشمن کی نفرت سے پیدا ہوا کرتا ہے۔ آج بھی ہمارا دشمن وہی ہے، مگر ہمیں اس کی محبت کے سندیش دیے جا رہے ہیں، اور سلطان محمود غزنوی کا مقبرہ ایک بے دین قوم کے ٹینکوں اور طیاروں کی گرج سے لرز رہا ہے۔ ہمارے حصے میں سلطان محمود کے 17 حملے آئے، باقی تمام داستان بت پرستوں کی دھرتی کی مٹی میں دب گئی ہے۔ ایک عظیم روایت کو 17 حملوں کا نام دے کر اسے حریت سے خالی کر دیا گیا ہے۔ ہماری تاریخ کو ہندو نے رس لیا ہے۔ حق کے اس پیغمبر اور بت شکن کی زندگی کا ہر ایک لمحہ ہماری تاریخ ہے۔ اس تاریخ کی روح زندہ ہے، اسے زندہ کرنا ہے۔ 1020 اور 21 عیسوی کے موسم سرما کا آغاز تھا جب غزنی کی فوج سیلاب کی طرح غزنی سے ہندوستان کو آ رہی تھی۔ سیلاب سے مراد یہ نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا لشکر تھا، وہ اس لشکر کے نصف سے بھی کم تھی جو گنگا جمنا کے دوابہ میں اس کے مقابلے اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے جمع ہو رہا تھا۔ تمام مورخ متفق ہیں کہ اب کے ہندو مہاراجوں نے جو متحدہ فوج اکٹھی کی تھی اس کی نفری یہ تھی: 1,45,000 پیادہ، 36,000 گھڑ سوار اور 600 جنگی ہاتھی۔ اس دور کا ایک مورخ فرقی تھا جس نے ہندو کی جنگی طاقتیہ لکھی ہے: 1,33,000 پیادہ، 36,000 گھڑ سوار اور 900 جنگی ہاتھی۔ اگر ہم ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی صحیح مان لیں تو بھی یہ حقیقت قائم رہتی ہے کہ سلطان محمود جو فوج لے کے آ رہا تھا اس کی تعداد اس سے نصف تھی۔ اس کے علاوہ سلطان محمود کی سب سے زیادہ خطرناک کمزوری یہ تھی کہ وہ اپنے وطن سے ہزاروں میل دور دشمن کے ایسے علاقے میں لڑنے کے لیے آ رہا تھا جو دشمنوں سے گھرا ہوا تھا۔ وہاں کے پیڑ پودے اور وہاں کے پتھر بھی اس کے دشمن تھے۔ ہندوستان کی ریاست کنوج کے مہاراجا کا قتل ہو گیا تھا۔ اس کی اطلاع ملتے ہی سلطان محمود نے فوج کو کوچ کرنے کا حکم دیا تھا۔ غزنی کی فوج کے لیے ایک ہندوستانی مہاراجا کا قتل کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن راجیپال سلطان محمود کے لیے اس لیے اہم تھا کہ وہ غزنی کا اتحادی بن گیا تھا۔ اس کا قتل سلطان کے لیے بڑا واضح اشارہ تھا کہ ہندوستان کے مہاراجے متحدہ ہو گئے ہیں اور ان کا دمخم ابھی ٹوٹا نہیں۔ کنوج کی قلعہدار سالار ابو القدر سلجوقی نے راجیپال کے قتل کے پیغام کے ساتھ ہندوستان کے مہاراجوں کی سرگرمیوں کی اطلاعیں بھی دی تھیں۔ شیخ ابو الحسن خرقانی کے علاوہ سلطان محمود ایک اور عالم ابو سعید عبد الملک بن عثمان کا بھی معتقد تھا۔ یہ عالم غزنی سے بہت دور رہتے تھے۔ سلطان کبھی کبھار ان سے ملنے اتنی لمبی مسافت طے کر کے جایا کرتا تھا۔ اب اس نے ہندوستان کو کوچ کیا تو دوسرے پڑاؤ کے اگلے روز جب فوج جا رہی تھی، آگے سے ایک سالار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا فوج کے وسط میں آیا جہاں سلطان محمود تھا۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ ابو سعید عبد الملک راستے میں کھڑا ہے۔ سلطان نے گھوڑے کو اینٹ لگائی اور وہاں پہنچا جہاں ابو سعید کھڑے تھے۔ سلطان گھوڑے سے کود کر اترا اور ابو سعید کے گھٹنے چھو کر مصافحہ کیا۔ مجھے کل پتہ چلا ہے کہ آپ ہندوستان جا رہے ہیں۔
ابو سعید عبد الملک نے کہا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، جنگی امور اور رموز کو آپ سمجھتے ہیں، میں کوئی پند و نصیحت نہیں کر سکتا، اتنا ہی کہوں گا کہ آپ تاریخ لکھنے جا رہے ہیں جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہوگی۔ اس جنگ کو اپنی ذاتی جنگ نہ سمجھنا اور یاد رکھنا کہ سدا بادشاہی اللہ کی ہے۔ تخت و تاج کا نشہ دل و دماغ سے اتار دینا، یہ ایسا نشہ ہے جسے چڑھ جائے وہ دین کو بھول کر دنیا کا ہو رہتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ ایک لمحے کے بعد اس کی موت آ سکتی ہے۔ اس کے کان بند ہو جاتے ہیں، کسی کی فریاد وہ سن نہیں سکتا، اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتا کہ اس کی رعایا بھوکی اور ننگی ہے۔ اسے وہی نظر آتا ہے جو اسے اس کے درباری دکھاتے ہیں، اور درباری اسے وہی دکھاتے ہیں جس میں ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے۔ سلطان محمود سر جھکائے کھڑا سن رہا تھا۔ میں آپ کو زیادہ دیر نہیں روکوں گا محمود، ابو سعید عبد الملک کہہ رہے تھے۔ یہ نہ بھولنا کہ تمام دنیا کفر کی نظریں آپ پر لگی ہوئی ہیں، سب آپ کی موت کے منتظر ہیں۔ آپ کے پڑوسی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی آپ کی موت کی خواہش مند ہیں۔ عہد کر لیں کہ آپ مر جائیں تو بھی زندہ رہیں، اپنی قوم کے دل میں اور تاریخ میں زندہ رہیں، آنے والی نسلیں آپ کو ایک روایت بنا کر زندہ رکھیں۔ اگر آپ نے ہندوستان کے بت پرستوں کا سر نہ کچلا تو وہ اس وقت تک مسلمانوں کا سر کچلتے رہیں گے جب تک کہ وہاں ایک بھی مسلمان باقی ہے۔ دعا کریں اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے، سلطان محمود نے کہا۔ اب میں وہاں اپنی باقاعدہ حکومت قائم کر کے لوٹوں گا، وہاں اپنا امیر اور کافی فوج بھی رکھوں گا۔ الوداع محمود، ابو سعید نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اللہ آپ کا ہمسفر اور مددگار ہو۔ سلطان محمود نے ان کا ہاتھ چوما اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ سلطان محمود جانتا تھا کہ دشمن اس کے آگے بھی ہے اور پیچھے بھی، آگے ہندو اور پیچھے مسلمان، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اب دشمن اس کے ساتھ بھی جا رہا ہے۔ یہ سلجوقی تھے جو سلطان محمود کی اطاعت قبول کر کے اس کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ سلجوقی جنگجو تھے جو اپنے سردار لقمان سلجوقی کے ساتھ اس قبیلے سے الگ ہو گئے اور اپنے آپ کو سلجوقی کہلانے لگے تھے۔ وہ بخارا کے پہاڑی علاقے میں آباد ہو گئے۔ انہوں نے ترکستانیوں اور سمانیوں کی لڑائی میں سمانیوں کا ساتھ دیا، بلکہ سمانی ان کے بل بوتے پر لڑا کرتے تھے۔ اس طرح وہ ایک جنگی طاقت بنتے گئے۔ لقمان سلجوق کے بیٹے اسرائیل سلجوق نے بخارا میں خاصا اثر و رسوخ حاصل کر لیا۔ اس نے ایک حکمران الپتگین کی بہت مدد کی۔ اسرائیل اور الپتگین کی گہری دوستی ہو گئی۔ سلطان محمود نے اپنی ان دشمنوں کو کچلنے کے لیے حملہ کیا تو دونوں بخارا کے پہاڑی علاقوں میں بھاگ گئے تھے۔ علی خان ایک طاقتور حکمران تھا، وہ کسی نہ کسی کو ساتھ ملا کر سلطان محمود کے ساتھ بہت لڑا تھا، مگر اس نے ہر بار شکست کھائی۔ آخری شکست کے بعد جب وہ اپنے خاندان کے ساتھ کسی خوشنما پہاڑی علاقے میں چھپا ہوا تھا تو اسرائیل اسے ملنے گیا۔ اس لڑائی میں اسرائیل کے سلجوقی علی خان کے ساتھ نہیں تھے۔ اسرائیل اسے تلاش کرتا اس تک پہنچ گیا۔ ایک تو قدرت نے اس جگہ کو اپنا حسن دے رکھا تھا، دوسرے علی خان کی خیمگاہ نے وہاں محل جیسی رونق بنا رکھی تھی۔ وہ اپنی دنیا کا بادشاہ تھا، اپنی بادشاہی کو وہ سلطنت غزنی تک پھیلانے کے لیے لڑ رہا تھا، مگر شکست کھا گیا۔ اس کی خیمگاہ میں عورتیں بھی تھیں، ناچنے گانے والیاں بھی تھیں، اور محل کی تمام تر لوازمات اور شان و شوکت وہاں موجود تھی۔ اسرائیل جب وہاں گیا تو علی خان اسے خیمے میں ملا۔ یہ خیمہ محل کے کمرے جیسا خوشنما اور کشادہ تھا۔ اسرائیل کو وہ جانتا تھا۔ اسرائیل وجیحہ جوان تھا اور خوبرو تھا، اس کی آنکھیں سبز تھیں اور وہ سلجوکیوں کا سردار تھا، اور سلجوکی ایک جنگی طاقت تھے۔ اب میرے پاس کیوں آئی ہو؟ علی خان نے اس سے پوچھا۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ میدان جنگ سے بھاگے ہوئے سردار کی حالت کیسی ہوتی ہے، اسرائیل نے طنز کیا۔ آپ کو مجھ سے یہ گلہ ہے کہ میں آپ کی مدد کو نہیں آیا، اور مجھے یہ شکایت ہے کہ آپ نے مجھے مدد کے لیے بلایا نہیں۔ کیا آپ اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھ بیٹھے تھے کہ میرے بغیر غزنی کے محمود کو شکست دے سکیں گے؟ تمہیں خود آنا چاہیے تھا، علی خان نے کہا۔ نہیں، اسرائیل بولا۔ اب محمود کو شکست دے کر خود غزنی اور بخارا کے بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ سمانی میرے قبیلے کی مدد کے بغیر ترکستانیوں کو شکست نہیں دے سکتے تھے۔ سمانی اس وقت ختم ہو گئے جب سلجوکیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ترکستانی آج بھی ہم سے ڈرتے ہیں۔ کہ تم مجھے تانے دینے آئے ہو؟ علی خان نے کہا۔ کہ تم یہ دیکھنے آئی ہو کہ میں کتنا کمزور ہو گیا ہوں؟ نہیں علی خان، اسرائیل نے کہا۔ شکست کا اتنا اثر قبول نہ کرو کہ دوست اور دشمن کو بھی پہچان نہ سکو۔ ہم دونوں کا دشمن ایک ہے، غزنی کا سلطان محمود۔ آپ اکیلے اسے شکست نہیں دے سکتے، میں اکیلا اپنے سلجوکیوں کے ساتھ اسے شکست دے سکتا ہوں اور دوں گا۔ میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں، کیا مجھے کچھ فوج دے سکتے ہیں؟ اگر نہ دے سکیں تو بھی میں سلطان محمود سے لڑوں گا، الپتگین میرے ساتھ ہے۔